والدین کی بڑی شان، بڑی عظمت، بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ حاضرین میں سے جن کے بھی والدین میں سے دونوں یا ایک حیات ہے، خدارا ان کی قدر کریں، بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا۔ بزرگوں کا گھر میں ہونا رب کی رحمت، رب کی رحمت ہے۔ میں اکثر یہ بات، یہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے، وہ دائیں بائیں ملا مولویوں کے پاس جانے کی بجائے اپنے والدہ کے پاس جائے اور اس کا پاؤں دباؤ اور عرض کرو کہ اماں جان میں اس مسئلے کے اندر، اس پریشانی کے اندر مبتلا ہوں، تو رب سے دعا کرے۔ محترم سامعین کرام، والدہ نے اگر دعا کر دی تو میرا ایمان ہے کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے تیرا مسئلہ، تیری پریشانی حل ہو جائے گی۔ والدہ کی یہ دعا کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ مظلوم کی دعا میں، مسافر کی دعا اور والدین کی دعا۔ محترم سامعین کرام، والدین کو دیکھنا بھی رب نے عبادت قرار دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان نظر الی الکعبہ عبادہ، ان نظر فی المصحف عبادہ، ان نظر الی الوالد عبادہ، کہ میرے نبی نے فرمایا کہ کعبے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو کھول کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور والد کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، باپ کی طرف دیکھنا بھی، فقط دیکھنا میرا رب نے عبادت قرار دے دیا۔ اگر تم دن میں 1000 مرتبہ بھی اپنے باپ کی طرف دیکھو گے تو ہر بار دیکھنے پر میرا رب تجھے عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ رب کی کتنی کرم نوازشیں ہیں، کتنا فضل ہے کہ اللہ پاک نے گھر کے اندر ہی حج بھی رکھ دیا، جنت بھی رکھ دی۔ ہم لاکھوں روپیہ لگا کر حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ وہ قبول ہوا کہ نہیں۔ لیکن ہم سب کا ایمان ہے کہ میرے نبی نے جو فرما دیا وہ پر حق ہے، سچ ہے، اس میں ذرا برابر بھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ کہ میرے نبی نے فرما دیا کہ جس نے اپنے باپ کی جانب دیکھ لیا، اللہ پاک اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ حج مقبول، قبول شدہ حج، اور جس حج پہ ہم لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، سعی بھی کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی بھی کرتے ہیں، طواف کعبہ بھی کرتے ہیں، ہر رکن ادا کرتے ہیں، لیکن علم نہیں ہوتا کہ وہ چیز قبول ہوگی یا نہ ہوگی۔ لیکن محترم سامنے کرام، باپ کی طرف دیکھنے کو میرے نبی نے مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیا۔ اور یہ بات اتھینٹک پکی ہے کہ جس نے باپ کی جانب خوشی کے ساتھ دیکھا تو اللہ پاک اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا۔ محترم سامنے کرام، والدین کی بڑی شان، بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، اور ایصال ثواب کرنے کی بھی بڑی برکت۔ جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے لیے عرض یہی کرتا ہوں کہ جمعے کے دن اپنے والد صاحب کی قبر پر جائیں یا والدہ محترمہ کی قبر پر جائیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اللہ پاک اس کے لیے بھی جب وہ مرے گا تو قبر میں انوار پیدا کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت میں ایک بندے کے مقام کو بلند فرمایا۔ جنت میں ایک بندے کے مقام کو بلند فرمایا، درجات کو بلند فرمایا۔ جب اس کے سامنے وہ درجات بتائے گئے، دکھائے گئے، وہ بڑا متعجب ہوا، پریشان ہوا، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا ربی انا لی حاضر،
اے رب کریم یہ اتنے بڑے درجات، اتنے بڑے مقامات جو یہ میرے لیے انا لی ہی، اس نے اپنے گریبان میں جھانکا کہ میں تو گناہوں کا لتڑا ہوا، میرا ہر حال عمل گناہوں میں بھرا ہوا، میں نے کوئی ایسی نیکی کی ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے مقام ملتا۔ یا ربی انا لی ہی، اے رب کریم یہ تمام مقامات، یہ تمام درجات میرے لیے، لماذا، کیوں، کیسے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں یہ تمام درجات تمہارے لیے اس وجہ سے ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد نے تمہارے لیے استغفار کیا، مغفرت کی دعا کی، مجھے حیا آئی زندگی کے اندر، تو جو اولاد چھوڑ کر آیا تھا اس اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا، اس استغفار کی بدولت میں نے تجھے یہ جنت میں مقام عطا فرمایا۔ صرف استغفار، اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی بدولت اللہ پاک نے اس کے والدین کو جنت میں مقام عطا۔ تو محترم آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ جس قدر ہو سکے اپنے والدین کے لیے دعا استغفار کرتے رہے، اور دعا استغفار کا جو بہترین ذریعہ ہے، میں اکثر محفل کے اندر یا جمعے کے بیان کے اندر یہی بات عرض کرتا ہوں کہ بہترین ذریعہ جو وہ نماز ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے تو نماز کے اندر ہی اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا ہے، نماز کے اندر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ نماز پڑھیں گے تو 5 نمازوں میں 5 ٹائم تو اپنے والدین کے لیے دعا استغفار کریں نماز میں۔ اور جب آپ نماز پڑھو گے تو آپ کو قرآن پڑھنے کا بھی جذبہ پیدا ہوگا۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کرو گے تو اس پڑھی ہوئی تلاوت کا جب والدین کو اصالہ ثواب کرو گے تو اللہ پاک آپ کے والدین کو بھی مقام عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد تمہیں بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ماہ رمضان کو الحمدللہ ان قریب ہمارے درمیان جلوہ گر ہونا، بدھ بعد نماز عشاء تراویح ہو جائے گی انشاءاللہ، جمعرات کا پہلا۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس ماہ رمضان میں بخشوانے کے ذرائع اپنائیں، نیکیاں کریں جتنی ہو سکے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ رب کریم ہمیں شریعت مطہرہ کا